وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 60 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ 8ویں رکوع کا بیان چل رہا ہے۔ اب اس میں منافقین کے حوالے سے ذکر آیا ہے، ان کو تنبیہ کی گئی ہے، اور کفار کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، والمرجفون فی المدینۃ، اور مدینے میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، لنغرینک بہم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پس پھر وہ اس شہر یعنی مدینے میں تھوڑی مدت آپ کے ساتھ رہ سکیں گے۔ اب یہ اصل میں تنبیہ کی جا رہی ہے منافقین کو، جو جھوٹی خبریں بھی پھیلایا کرتے تھے، افواہوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بھی اقدام کر سکتے ہیں، جیسا کہ مشرکین اور دیگر لوگوں کے خلاف اقدامات ہوئے ہیں۔ ملعونین، پھٹکارے ہوئے، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اب یہ بڑے شدید الفاظ ہیں منافقین کے حوالے سے جو کہے جا رہے ہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی سنت رہی ہے اللہ کی ان لوگوں کے بارے میں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ہر دور میں مخالفین کو اللہ نے مٹایا ہے، برباد کیا ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یسألک الناس عن الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کو کیا خبر کہ قیامت شاید قریب ہی آ چکی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، آگ ہی آگ ہر طرف سے ہوگی۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور کاش اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یہ ہے حسرتناک انجام ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ اس دن کہیں گے اللہ کاش ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی، تیری بات مانی ہوتی۔ بار بار قرآن ان کی حسرتناک فریاد کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ ایک موقع اور عطا فرما دے، لیکن موقع ایک ہی اللہ نے دیا اس دنیا میں کہ انسان سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیلا، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ یہ ہے مسئلہ کہ انسان کو سوچ سمجھ کر دیکھنا چاہیے وہ کس کو فالو کر رہا ہے، کس سے اس نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیلا، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، انہیں دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی لعنت بھیج۔ لیکن ظاہری بات ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، آدمی کو سوچ سمجھ کر کسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس دن برا بھلا کہنے سے وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی ہوگی کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا،
وہ بھی عذاب میں ہوں گے جن بڑوں نے ان کو گمراہ کیا، اور یہ پیچھے چلنے والے بھی اندھے بہرے ہو کر، اندھی تقلید کرنے والے، جس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، یہ نہیں دیکھا کہ جس کے پیچھے چل رہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے کہ نہیں، وہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والا ہے کہ نہیں۔ ان لعنتوں کے بھیجنے کا کوئی فائدہ اس دن ان کو نہیں ہوگا۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ 2 آیات بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے، اور انسان کو ایک بہت بڑی امانت اللہ نے عطا فرمائی، اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے انہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بری فرما دیا کہ جو ان لوگوں نے کہا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی عزت والے ہیں۔ بخاری شریف میں تفصیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو چھپانے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، تو لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ ان میں کوئی عیب ہے، اس کی وجہ سے چھپاتے پھرتے معاذ اللہ، اس کی اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی۔ یہ تو انفرادی سطح پر ان کی ذاتی حیثیت میں اس وقت کے لوگوں نے ان کو تکلیف پہنچائی تھی۔ ایک تکلیف ان کے لوگوں نے اجتماعی طور پر ان کو پہنچائی تھی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر ہے۔ جب قتال کا مرحلہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اللہ کے راستے میں جنگ کرو، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھو، تو قوم نے صاف جواب دے دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، قتال کیجئے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہی بیٹھ رہے ہیں۔ تو انفرادی سطح پر بھی، ذاتی حیثیت میں بھی قوم نے ان کو ستایا، اور اجتماعی سطح پر بھی قوم نے قتال سے انکار کر کے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، اس کا ذکر قرآن نے اس مقام پر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے انہیں اس سے بری فرما دیا جو لوگوں نے انہیں کہا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے نزدیک عزت والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بات کہو بالکل صحیح اور سیدھی۔ نوٹ فرمائیے کہ آیت نمبر 70 اور 71 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں ارشاد فرماتے تھے، تلاوت فرماتے تھے۔ 4 آیات آپ پڑھتے تھے خطبہ نکاح میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، سورۃ النساء آیت نمبر 1، اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 اور 71۔ ان 4 آیات میں تقوی کا ذکر آیا بار بار۔ اسی کا حکم اس مقام پر اہل ایمان کو دیا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بات کہو بالکل سیدھی۔ گھروں میں جھگڑوں کا آغاز ہوتا ہے زبان کے غلط استعمال سے، دوستیاں بگڑ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں زبان کے برے استعمال کی وجہ سے، کاروباری لین دین خراب ہو جاتا ہے زبان کے برے استعمال کی وجہ سے۔ کہا گیا کہ زبان کا استعمال صحیح طرح کرو، بات کہو بالکل سیدھی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو جو شے سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے وہ ان کی زبان کا غلط استعمال ہے۔ فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اور بات کہو بالکل سیدھی۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کو سنوار دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو تقوی اختیار کرنے والے، جو زبان کا درست استعمال کرنے والے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک امانت کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، بہت بڑی امانت ہے، اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس میں روح کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے کہ روح کی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر۔ فابین ان یحملنھا، تو ان سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بڑا ہی بے انصاف، بڑا ہی نادان ہے۔ اب یہ امانت اللہ نے کیسے پیش کی؟ یہ متشابہات میں سے ہے، یہ اللہ کے علم میں سے ہے، لیکن یہ امانت انسان کو مل گئی۔ غور فرمائیے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ شے جو انسان کو دیگر مخلوقات سے جدا کرتی ہے وہ انسان کی روح ہے۔ اللہ کی طرف سے اس انسان میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 29 اور سورہ صاد آیت نمبر 72 میں ذکر ہے کہ انسان میں اللہ کی روح میں سے کچھ پھونکا گیا ہے۔ چنانچہ یہ وہ روح ہے کہ جس کی امانت انسان کو دی گئی اور بقیہ مخلوقات کو یہ شے نہیں دی گئی۔ اس سے مفسرین نے یہ بھی مراد لی ہے کہ یہی روح ہے کہ جس نے اللہ کے کلام کو وصول کیا ہے۔ قرآن کو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 97 میں ذکر ہے کہ قرآن قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن یہ قلب روح کا مسکن ہے، تو اس قرآن کو روح محمدی، قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ یہ امانت خلافت کی امانت بھی ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اس کے نظام کو قائم کرنے والی ذمہ داری بھی۔ آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی اور پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا اور پھر آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا گیا۔ تو روح کہیے یا اللہ کی وحی جس کا آخری ایڈیشن قرآن ہے وہ کہیے یا خلافت کہیے، یہ بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ فرمایا کہ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان بڑا ہی بے انصاف نادان ہے۔ یعنی اگر اس روح کی ذمہ داری کو ادا کرے، اللہ کی وحی کے تقاضوں پر عمل کرے تو کامیاب، اور اگر نہیں کرے تو بڑا ہی ظالم، بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ہی نادان ہے۔ اب اگلی آیت میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ اللہ کی طرف سے عطا کردہ روح، وحی اور خلافت کی ذمہ داری کو ادا کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے 3 گروہ سامنے آ سکتے ہیں۔ فرمایا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ توبہ قبول فرمائے، اللہ نظر کرم فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی منافقین وہ جو قبول تو کرتے ہیں اسلام کو لیکن جانتے بوجھتے دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے ہیں، اور مشرکین و کفار وہ جو اللہ کے دین کے باغی ہیں، حق کے مخالف ہیں، ان کے لیے تو عذاب ہے۔ اور وہ اہل ایمان جو روح کے تقاضوں پر عمل کریں، جو وحی کے تقاضوں پر عمل کریں، جو خلافت کی ذمہ داری ادا کریں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر کرم کا معاملہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اہل ایمان میں شامل فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ اب سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ سورہ سبا سے لے کے سورۃ الاحقاف تک 13 مکی صورتیں آئیں گی انشاءاللہ، اور پھر ان کے بعد 3 مدنی صورتیں آئیں گی، سورہ محمد اور پھر سورہ فتح اور پھر سورۃ الحجرات۔ تو گویا اب یہ 5واں گروپ شروع ہو رہا ہے مکی مدنی صورتوں کا، جن میں 13 مکی صورتیں ہیں، سورہ سبا سے سورہ احقاف تک، اور پھر سورہ محمد سے سورہ حجرات تک 3 مدنی صورتیں ہیں۔ سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ سے۔ نوٹ فرمائیے قرآن حکیم میں وقفے وقفے سے صورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوا ہے۔ سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ الحمدللہ سے، پھر کچھ وقفے کے بعد سورۃ الانعام کا آغاز الحمدللہ سے، پھر قرآن کے بالکل درمیان میں سورۃ الکہف کا آغاز الحمدللہ سے، اور پھر اب قرآن حکیم میں سورہ سبا کا آغاز الحمدللہ سے، اور اس کے بعد سورہ فاطر بھی ہے، اس کا آغاز بھی الحمدللہ کے الفاظ سے ہوا ہے۔ اس صورت میں توحید، آخرت اور رسالت کے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ قصص النبیین کا بھی ذکر ہے، بعض انبیاء کے ذاتی حالات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ شکر گزار بندوں میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ناشکروں میں سے قوم سبا کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ نعمتوں کا بیان ہے، عذاب کی وعید سنائی گئی ہے،
اور آخرت کا انکار کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ الحمدللہ، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے تمام شکر و تعریف ہے آخرت میں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، جیسے برسنے والا بارش کا پانی زمین میں جاتا ہے، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، بیج کا پھٹ کر پودا بن جانا۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے یعنی بارش۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو اس میں چڑھتا ہے، فرشتے اوپر جاتے ہیں، انسانوں کی دعائیں، انسانوں کے اعمال اوپر رپورٹ ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ مسلسل رحم فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفر کرنے والوں نے کہا، لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وَرَبِّي، اور میرے رب کی قسم، لَيَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ، وہ اللہ غیب کے جاننے والا ہے، لازماً تم پر قیامت آئے گی۔ لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، اس اللہ سے کوئی شے ایک ذرے کے برابر بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی شے نہ اس سے کوئی بڑی شے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ روشن کتاب میں ہے، ہر بات اللہ کے علم میں ہے۔ تمہارا کوئی بھی عمل ہو، کتنا ہی چھوٹا ہو، کتنا ہی پوشیدہ ہو، وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں، ہر شے لوح محفوظ میں محفوظ کر دی گئی ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عمدہ عزت والی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے ہماری آیات میں کوشش کی کہ عاجز کر دیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، انہی لوگوں کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جنہیں علم عطا کیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو اس کا راستہ ہے، یعنی اللہ جو زبردست ہے، تمام تعریف والا ہے۔ آپ سے آپ اس اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کفر کرنے والوں نے کہا، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ دیں، ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو بے شک تم ایک نئی تخلیق میں پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ آخرت کے منکرین کا ذکر آ رہا ہے۔ افطر علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے بلکہ اسے جنون ہے، معاذ اللہ۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو آگے ہے ان کے اور پیچھے ان کے، یعنی آسمان اور زمین میں سے۔ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، جو ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، تو کیا یہ بے خوف ہو رہے ہیں؟ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں شکر گزار بندوں میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ناشکروں میں سے قوم سبا کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً میں داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا۔ یا جبال اوبی معه والطیر، کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور اے پرندوں تم بھی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں الفاظ کہ ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اس کی دو مثالیں یہاں بیان کی گئی کہ پہاڑ اور پرندے داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بندے داؤد علیہ السلام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں کہ وہ حلال کماتے تھے، اپنی ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، تو وہ لوہے کے ذریعے سے مختلف چیزیں تیار کرتے تھے اور اس کے حلال کماتے تھے۔ ان اعمل سابغات، کہ کشادہ زرہیں بناؤ، وقدر فی السرد، اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ رکھو،
مطلب وہ زر ہے کہ جس میں کنڈے لگا کر ان کو جوڑا جاتا تھا، پہلی مرتبہ داؤد علیہ السلام نے ان کو ایجاد کیا۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو نیک، اِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر، بے شک اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے خوب دیکھتا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا، ان کی صبح کی مسافت 1 ماہ کی ہوتی تھی اور شام کی مسافت 1 ماہ کی ہوتی تھی، یعنی یہ کہ ایک تخت ان کے پاس تھا، وہ 1 مہینے کی مسافت صبح کے ایک حصے میں طے کر لیا کرتے تھے، اور 1 مہینے کی مسافت گویا واپسی بھی ہو جاتی تھی، شام کے معمولی سے حصے میں طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ وَأَصَلَّ لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے بھی ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے۔ جنات پر بھی سلیمان علیہ السلام کو اقتدار اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ وَمَن يَذِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے پھرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی کنٹرول عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جنات پر سلیمان علیہ السلام کو، اور اگر کوئی سرکشی کرنے کی کوشش کرتا تو اس کے لیے عذاب تیار تھا۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ، اور وہ یعنی جنات جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے ان کے لیے وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے اور مشابہ چیزیں بناتے تھے، اور حوض جیسے لگن بناتے تھے، اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں بنایا کرتے تھے۔ مراد ہے کہ بڑی عمارت بھی وہ تیار کرتے تھے، کنسٹرکشن کا کام بھی تھا۔ تماثیل مشابہ چیزیں، مختلف چیزوں کی ملتی جلتی جیسی چیزیں تیار کرتے تھے، تعمیر کرتے تھے، اور معلوم ہوتا ہے کہ بڑی مہمان نوازی کیا کرتے ہوں گے سلیمان علیہ السلام، تو بڑے بڑے برتن بھی بناتے تھے اور ایسی دیگیں بھی جو ایک ہی جگہ جمی ہوتی تھیں جس میں بہت بڑا کھانا تیار کیا جاتا ہوگا۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد، اے داؤد کے خاندان والوں شکر ادا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں شکر گزار بہت ہی کم ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے ان کی موت کا فیصلہ جاری کر دیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، تو ان جنات کو سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر نہیں دی مگر ایک زمین کے کیڑے نے، مراد دیمک، کہ وہ ان کی عصا کو کھا جاتی تھی۔ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، بس جب وہ یعنی سلیمان علیہ السلام کا دھڑ گر پڑا تو جنات پر حقیقت واضح ہو گئی کہ اگر وہ جنات غیب کے جاننے والے ہوتے تو وہ ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تحت مختلف کام کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی جو بیت المقدس تھا اس کی تعمیر شروع کرائی تھی، اور جنات یہ کام کر رہے تھے۔ اسی دوران سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی، لیکن وہ اپنے عصا پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی روح قبض ہو گئی تھی، ان کی موت واقع ہو گئی تھی، لیکن جنات کام کر رہے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام تو دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ ہوتا ہے آفیسز کے اندر کہ جب تک باس موجود ہوتا ہے ایفیشنسی بہت عمدہ ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن باس اٹھ کر چلا جائے تو ایفیشنسی میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو جنات کو اس وقت معلوم ہوا کہ جب وہ عصا دیمک نے پوری طرح چاٹ لیا اور وہ عصا گر گیا تو سلیمان علیہ السلام کا جو بھی بدن تھا وہ گر گیا نیچے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ اچھا ان کا تو انتقال پہلے ہو گیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جنات کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، وہ کام کیے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ ذلت کے عذاب میں نہ رہتے۔ اب فرما برداروں اور شکر گزاروں کے بعد ایک ناشکری قوم کا ذکر آ رہا ہے، قوم سبا کا۔ یہ قوم 800 قبل مسیح کے پیریڈ میں گزری ہے، یعنی 800 BCE، اور یمن کے علاقے میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو زراعت بھی عطا فرمائی تھی، بہت بڑی خوشحالی عطا فرمائی تھی۔ گویا ایران اور روم کی سلطنتوں سے پہلے یہ بہت بڑی قوم تھی جو تاریخ میں گزری ہے۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں نشانی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، 2 باغات تھے دائیں اور بائیں، یعنی ہر طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی عطا فرمائی تھی۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، تمہارا شہر بڑا پاکیزہ ہے۔ ورب الغفور، اور تمہارا رب بہت ہی بخشنے والا ہے۔
تو اس کا شکر بجا لاؤ، اس سے یہ سب کچھ تمہیں عطا فرمایا۔ فَأَعْرَضْ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا۔ ناشکری کی انہوں نے، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا سیلاب مسلط کیا گیا۔ انہوں نے کچھ بند بھی بنا رکھے تھے، ڈیمز بنا رکھے تھے، وہ سب برباد ہو گئے اور مٹا دیے گئے۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور ان دو باغات کے بدلے مزید دو باغات دے دیے، ان کو بدل دیا، جو کہ بد مزہ میوے والے اور کچھ جھاڑ والے تھے، اور تھوڑی سی بیریاں ان میں تھی۔ مراد یہ کہ پہلے تو اللہ نے بڑی خوشحالی دی تھی، اس کے بعد جب ناشکری کی، جس کا ذکر آگے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، اور ایسے باغات دیے کہ جس میں کچھ بیریاں تھیں، کچھ جھاڑیاں تھیں، کچھ کانٹے دار جھاڑ موجود تھے۔ اس سب سے اللہ تعالیٰ نے ان پچھلے گزشتہ باغات کو بدل دیا۔ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر آتا ہے تو پوری کی پوری قوم کو اس عذاب کا شکار کرتا ہے، جب قوم ناشکری پر آمادہ ہو جائے۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا اس کا کہ انہوں نے ناشکری کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم صرف ناشکرے کو ہی سزا دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے آباد کر دی ان کے درمیان اور ان کی بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت دی تھی۔ مراد یہ ہے کہ یہ یمن میں تھے، شام و فلسطین تک درمیان میں جو پورا راستہ تھا، اس پر اللہ نے تجارت جاری کر دی تھی۔ جب ان کو خوشحالی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، بہت بڑے تجارتی راستے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عطا فرما دیے یمن اور شام و فلسطین کے درمیان۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، اور ہم نے آباد کر دی ان کے درمیان اور ان کی بستیوں کے درمیان کہ جنہیں ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام و فلسطین، ایک دوسرے سے متصل بستیاں، ہر تھوڑے وقفے پر بستیاں تھیں، بڑی آسانی کے ساتھ تجارت چل رہی تھی ان کی۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا سَيْرًا، اور ہم نے ان میں منزلیں مقرر کر دی تھی، جہاں چاہتے قیام کرتے تھے۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، تم رات دن ان میں چلو پھرو بے خوف و خطر اطمینان کے ساتھ۔ فقالوا، بس وہ کہنے لگے، ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے سفر کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ اب یہ ہے اس قوم کی ناشکری کہ اللہ تعالیٰ نے منزلیں بنا بھی دی، بستیاں بھی آباد کر دی اس بڑے پورے راستے کے اوپر، ان کو ایڈونچر چاہیے، اللہ تعالیٰ ایڈونچر مل جائے ہمیں۔ یہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بستی آ جاتی ہے تو کچھ لطف نہیں آ رہا سفر کے اندر، یہ ناشکری ان کی۔ کوئی صحرا جیسا معاملہ ہو جائے، کوئی جنگل جیسا معاملہ ہو جائے، ذرا ایڈونچر کا معاملہ ہو، یہ چاہا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فجعلناہم احادیث، تو ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، مٹا دیا ان کو۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے انہیں پوری طرح تتر بتر کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر خوب صبر کرنے والے کے لیے اور خوب شکر کرنے والے کے لیے۔ یہ گزشتہ قوموں کے حالات اللہ اس لیے بیان کرتا ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں ان واقعات سے اور اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے 2 باغات عطا فرمائے تھے، ہر طرف خوشحالی عطا فرمائی تھی۔ اس پاکستان کے قیام کے وقت بھی بہت بڑا علاقہ ہمارے پاس تھا، ہم نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے دین کو نافذ نہیں کیا اس پاکستان کے اندر، اللہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو۔ ایک پاکستان علیحدہ ہو گیا جس کا نام بھی رکھا تو بنگلہ دیش، وہ نام جو تعصب کو ظاہر کر رہا ہے، لسانیت کو ظاہر کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہمارے پاس پاکستان، اور ہم پے در پہ اللہ کی ناشکریہ کر رہے ہیں، تو طرح طرح کے عذابوں میں ہم گرفتار ہو رہے ہیں۔ اب زلزلے بھی آ رہے ہیں، زمین کو ہلایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، لیکن ہماری قوم ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ کہیں بے روزگاری ہے، کہیں رزق میں برکت نہیں ہے، کہیں مہنگائی کا طوفان ہے، کہیں اولاد نافرمان ہے، کہیں بے حیائی کا طوفان ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ عذاب اللہ کی طرف سے، ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ یہ ذکر آیا سورۃ الاعراف آیت نمبر 17 میں، اس سے کہا تھا کہ اللہ ان میں سے اکثر تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَاتَّبَعُوهُ، بس لوگوں نے اس شیطان کی پیروی کی، ابلیس کی پیروی کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے اہل ایمان میں سے ایک گروہ کے۔
جو ایمان والے تھے وہ اللہ کے اطاعت گزار رہے، وہ شکر گزار رہے، لیکن اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ناشکری پر آ گئی اور اس نے شیطان کی پیروی کی۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، اور ابلیس کو ان پر کوئی غلبہ حاصل نہیں تھا، الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، مگر یہ کہ ہم ظاہر کر دیں اسے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، اس کے مقابلے میں جو اس کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ واضح فرمانا چاہتا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں، اور یہ دنیا پرست جو دنیا کے اندر ہی مبتلا ہے اور آخرت کو انہوں نے بھلا دیا۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں مشرکین کا رد کیا گیا ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے پکارو انہیں جنہیں تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو کہ وہ معبود ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں، کچھ اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور ان کے لیے ان دونوں یعنی آسمان و زمین میں کوئی حصہ بھی نہیں، وما لہم منہم من ظہیر، اور نہ ان میں سے کوئی مددگار ہے، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اور شفاعت نفع نہیں دیتی اللہ کے پاس سوائے اس کے جسے وہ اجازت عطا فرمائے۔ ہوگی شفاعت لیکن اللہ کی اجازت سے، لیکن نافرمانوں کے لیے نہیں، فرما برداروں سے کچھ کمی رہ گئی ہوگی ان کے لیے سفارش ہوگی، لیکن اللہ کے حکم سے۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا کہا تمہارے رب نے؟ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں حق فرمایا اللہ نے، وہو العلی الکبیر، اور وہ بلند مرتبے والا ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ اشارہ فرشتوں کی طرف ہے۔ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو بڑا سخت مرحلہ ہوتا تھا آسمان والوں اور زمین والوں کے لیے، تو فرشتوں پر بھی گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی، وہ ڈر جاتے تھے، سہم جاتے تھے۔ جب ذرا ہوش آتا تھا تو پوچھتے ایک دوسرے سے کیا نازل ہوا، کیا کہا؟ قالوا الحق، تو پھر خود ہی جواب دیتے تھے بعض فرشتے کہ اللہ نے حق نازل فرمایا، وہو العلی الکبیر، اور وہ اللہ بلند مرتبے والا ہے، بہت بڑا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے؟ قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم یا تم دونوں میں سے ایک ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی پر ہے۔ قل لا تسألون عما اجرمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم سے اس جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو ہم نے کیا، بالفرض اگر ہم نے کوئی جرم کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا، ولا نسأل عما تعملون، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا اس کے متعلق جو تم اعمال کرتے ہو۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یجمع بیننا ربنا، ہم سب کو جمع فرمائے گا ہمارا رب، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہو الفتاح العلیم، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، کلا، مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا کر شریک ٹھہرایا ہے، کلا، ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ زبردست ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے، یہی ذکر آیا سورۃ الاعراف آیت 158، سورۃ الفرقان آیت نمبر 1، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 اور کئی مقامات پر کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی قیامت کا، اگر تم سچے ہو۔ قُل لَّكُم مِيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے تمہارے وعدے کے لیے ایک دن متعین ہے، اس سے نہ تم ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہو، جو اس کا مقرر وقت ہے وہ عذاب آئے گا اور تم بچائے نہیں جا سکو گے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 14 رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ذکر ہے بڑوں اور چھوٹوں کا۔ کچھ لوگ دنیا میں بڑے بنتے تھے، تکبر کرتے تھے، لیڈر بنتے تھے، لیکن تھے گمراہ،
اور کچھ ان کے پیچھے چلنے والے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے بغیر سوچے سمجھے۔ ان کا ذکر ہے جب اس رکوع میں آ رہا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے۔ مراد یہ مشرکین تھے جو ہر قسم کی وحی کا انکار کرتے تھے۔ 2500 برس سے ان کے درمیان کوئی رسول نہیں آئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے 2500 برس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آئے ہیں، تو یہ سب کا انکار کر رہے تھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ، ان میں سے بعض کے اوپر الزام لگائیں گے۔ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو کمزور لوگ تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے۔ اب یہ جو بڑوں کی پیروی کرنے والے تھے بے سوچے سمجھے، وہ چھوٹے کہہ رہے ہیں۔ اب بڑوں کا جواب، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اور بڑے لوگ کمزوروں سے کہیں گے، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی؟ نہیں، بلکہ تم مجرم تھے۔ ہدایت واضح تھی بالکل اللہ تعالیٰ کی، تم غور و فکر کر لیتے، جان بوجھ کر تو تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، تم نے پچھلے لوگوں کے انجام سے بھی عبرت حاصل نہیں کی، اور جو حق آیا اس پر عمل بھی نہیں کیا، بلکہ تمہیں مجرم ہو۔ تو گویا ایک دوسرے کی نفی، ایک دوسرے پر الزام تراشی، اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ موضوع 6 مرتبہ قرآن میں آیا، یہاں 5ویں مرتبہ آ رہا ہے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور کہیں گے کمزور بڑے بننے والوں سے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تمہارے رات دن کے مکر و فریب، اذ تأمروننا، جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کا انکار کریں، ونجعل لہ اندادا، اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں۔ یہ پھر الزام ان پر دھرنے کی کوشش کریں گے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو شرمندگی یعنی ندامت کو چھپائیں گے۔ وَجَعَلَ الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم طوق ڈال دیں گے کفر کرنے والوں کی گردنوں میں۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ بدلے میں وہی کچھ دیے جائیں گے جو کچھ کے وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ تو ایک دوسرے کو لان تان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ بڑے جو بڑے بننے کی کوشش کرتے تھے، لیڈر قسم کے لوگ، لیکن نافرمان تھے وہ بھی، اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی بغیر سوچے سمجھے ان کی پیروی کرتے تھے، سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس کی بات مان رہا ہے، کس کے پیچھے چل رہا ہے، کس کی پیروی کر رہا ہے، کیونکہ ایک ہی موقع اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں عطا فرمایا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جو کچھ تم ہدایت دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ خوشحال طبقہ ہمیشہ حق کی مخالفت میں پیش رہا، اس سے کہ اگر حق کے مطابق عمل ہو تو ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے یہ طبقہ آگے بڑھ کر ہمیشہ مخالف رہا۔ انا بما ارسلتم به کافرون، کہ بے شک جو کچھ تم ہدایت دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں۔ یہ ہر دور کی گمراہی رہی ہے، ہر دور میں خوشحال لوگ اس خناس کا شکار رہے ہیں۔ اللہ نے تو بڑا مال ہمیں دیا ہے، بڑی اولاد ہمیں عطا فرمائی، اگر ہم اتنے برے ہوتے تو کیا یہ سب کچھ ہمیں دیا جاتا؟ اس خناس کا شکار ہو کر وہ بڑے مطمئن ہو کر برے عمل کر رہے ہوتے، ہم تو بڑے اچھے ہیں، اور پھر حق کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی کہ اگر ہم برے ہوتے تو کیا اللہ ہمیں اتنا نوازتا؟ تو ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، ہم یہاں بھی اچھے، اور اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی ہم اچھے ہوں گے۔ نوٹ فرمائیے کہ یہ حقیقت قرآن نے بار بار بیان کی، بار بار واضح کی ہے کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ مالدار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ کیا اللہ فرعون سے راضی ہوگا؟ کیا اللہ قارون سے راضی ہوگا؟ کیا اللہ حامان سے راضی ہوگا؟ یہ تو مالدار تھے، قطعاً نہیں۔ اور مال نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی سے ناراض ہے۔ کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ ناراض ہو؟ بہت غریب صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہیں صحابہ کرام غریب تھے؟ اصحاب صفہ بہت غریب تھے، کیا اللہ ان سے ناراض ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ تو یہ تو مال دے کر بھی اللہ آزما رہا ہوتا ہے بندوں کو، کچھ لے کر بھی اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے بندوں کو۔ اس ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر کسی کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے بالکل نہیں ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو نپا تلا دیتا ہے، کم دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، آزمانے کے لیے زیادہ بھی دیتا ہے اور آزمانے کے لیے کم بھی دیتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، اللہ کی اس مشیت کو سمجھتے نہیں، اور ظاہر پرست ہو کر دنیا میں مال و اسباب کی بنیاد پر ہی کسی کے اونچے یا نیچے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا معیار تو وہ ہے جو قرآن میں آیا، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اللہ ہمیں اپنے متقین بندوں میں شامل فرمائے، اور اس ظاہری چمک دمک کے بجائے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔